بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے کی عادت انسانی عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کھانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آتی ہوں وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا برکت اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے 10 چیزوں کو ناپسند کرتے تھے: سونے کی انگوٹھی پہننے کو، تہبند زمین پر کھینچنے کو، زرد رنگ کی خوشبو کو، سفید بالوں کے اکھیڑنے کو، پانی کو اس کی جگہ سے ہٹانے کو، معوذات سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ دوسری چیزوں سے جھاڑ پھونک کرنے کو، رضاعت کے ایام میں بیوی سے قربت کر کے بچے کی صحت خراب کرنے کو، لیکن ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار نہیں دیا، نیز تعویذ لٹکانے کو اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کو۔ دن بھر میں کم از کم 8 گلاس پانی پینے کی عادت اپنائیں تاکہ صحت برقرار رہے۔ ٹماٹر اور تازہ سلاد کا کثرت سے استعمال آپ کی عمر کی طوالت میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر بلا وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہو چکا ہے۔ کچے چاول کھانے کی عادت گردوں میں پتھری پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ میٹھی اشیاء کا حد سے زیادہ استعمال ذہنی کمزوری اور یادداشت کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات پانے کے لیے ہر کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پینا مفید ہے۔ ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے مکمل ختم ہو جاتے ہیں۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد ملا کر کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ اور جوان رہتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے عمر بھر محفوظ رہنے کے لیے روزانہ صبح ایک سیب اور نہار منہ لہسن کا ایک دوا کھائیں۔ اسمارٹ اور خوبصورت رہنے کے لیے روٹی اور چاول کی مقدار کم کر کے پھل اور سلاد زیادہ استعمال کریں۔ چائے پینے کی کثرت معدے میں گیس اور تیزابیت کے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ بہترین پلاؤ یا بریانی تیار کرنے کے لیے ہمیشہ پرانے چاولوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چاول کھلے ہوئے اور خوبصورت بنانے کے لیے 1 کپ چاول میں 1.5 کپ پانی کا مقدار برقرار رکھیں۔ زیادہ جسمانی محنت کرنے والے افراد کو اپنی غذا میں کھجور کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ امرود اور انگور کھانے کے فوری بعد پانی یا کوئی بھی مشروب پینے سے سخت پرہیز کریں۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینے سے گریز کریں کیونکہ یہ آپ کی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ رات کو خالی پیٹ سونے کی عادت انسانی عمر میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ پانی ہمیشہ ابال کر پئیں، اس طرح 100 سال تک گردے خرابی سے محفوظ رہیں گے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے دن کے ضروری کام نمٹا لینے سے وہ کام جلدی اور بہتر طریقے سے مکمل ہوتے ہیں۔ لونگ، سونف اور بادام کا مرکب بنا کر کھانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ پیشاب قطرہ قطرہ آنے کی صورت میں روزانہ 1 پاؤ گڑ کھانا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جو شخص مستقل مزاجی سے سیب کا رس پیتا ہے اسے گردوں کی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ملیٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا مانا جاتا ہے۔ اس کا استعمال عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ملیٹھی اور پیاز کا استعمال کھانسی اور بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رات سوتے وقت دودھ پینے سے بچیں کیونکہ یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، اسے صبح یا عصر کے وقت پئیں۔ کیلا ڈپریشن کو کم کرنے، طاقت فراہم کرنے، کینسر سے بچانے اور دل کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہے۔ اپنی محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی خود بخود شور مچا دے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ذہن تیز ہوتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت تھوڑی دیر نیند لینے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار بلا وجہ پانی ڈالنے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے نہ صرف ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے بلکہ جلد بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ شلجم کو اپنی غذا کا حصہ بنانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ پیٹ کی خرابی اور ہاضمے کی درستی کے لیے اجوائن کا پانی ایک بہترین علاج ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا کھل جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت تھوڑی دیر آرام کرنے یا سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ لیموں پانی کا استعمال وزن کم کرنے اور جسم کو ٹھنڈک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے تمام پھلوں میں آلو بخارا سب سے بہترین انتخاب ہے۔
ہر وقت ناراض اور اداس رہنے سے انسان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں انہیں باقاعدگی سے دارچینی کی چائے پینی چاہیے۔ سفید زیرہ موذی امراض سے بچاتا ہے اور جگر کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ دہی کا استعمال انسانی جلد کو صاف ستھرا، شفاف اور چمکدار بناتا ہے۔ کوئی میٹھی چیز یا چاول کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے پرانے درد میں کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے پر بڑھاپے کے اثرات اور جھریاں جلدی آتی ہیں۔ لوبیا کا استعمال بینائی کو تیز کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سبزہ اور ہری سبزیوں کا سالن کھانے سے بدن میں خوبصورتی اور تازگی بڑھتی ہے۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی اور جلد جوان رہتی ہے۔ چاول ہمیشہ چمچ کے بجائے اپنے ہاتھ سے کھائیں، یہ سنت بھی ہے اور صحت بخش بھی۔ گنے کے جوس میں ادرک کا رس ملا کر پینے سے گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی۔ کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو وہاں نمک رگڑیں، داغ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کوکنگ آئل چھوڑ کر کھانے میں خالص سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ لیموں کے چھلکے پیس کر چہرے پر ملنے سے داغ دھبے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چائے کا حد سے زیادہ استعمال پیٹ میں گیس اور تبخیر کا بنیادی سبب بنتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد رہتا ہو تو یہ جگر کی کمزوری کی ایک بڑی علامت ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے ہرگز نہ رکھیں کیونکہ یہ زہریلا ہو کر بیماریاں پھیلاتا ہے۔ زمین پر ایڑیاں مار کر چلنے سے گریز کریں کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ گھر آئے مہمان کی کھلے دل سے خدمت کریں، اس سے آپ کی شخصیت میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ آلو کے چھلکے آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کے گرد موجود سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ پٹے مضبوط رکھنے اور نظر تیز کرنے کے لیے بادام، سونف، زرشک اور کشمش کا مرکب کھائیں۔ بادام، سونف، زرشک اور کشمش کو مکس کرکے جیب میں رکھیں اور دن میں وقفے وقفے سے کھاتے رہیں۔ اس مرکب میں 10 گرام کلونجی ملا کر استعمال کرنے سے صحت و تندرستی میں کمال کا اضافہ ہوتا ہے۔ بغیر چینی کے لیموں پانی پینے سے سانس کی ناگوار بدبو کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دودھ میں السی کے دانے پکا کر پینے سے بینائی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنے سے گریز کریں تاکہ پانی گردوں پر منفی اثر نہ ڈالے۔ معدے کی تیزابیت اور جلن سے بچنے کے لیے اپنی روزمرہ خوراک میں ادرک کا شامل کریں۔ اسٹرابیری کا استعمال حاملہ خواتین کے لیے بہترین ہے، یہ بچوں کی پیدائشی نقائص کو روکتی ہے۔ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزیں کھانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دہی کو کبھی بھی گرم روٹی یا کسی گرم چیز کے ساتھ نہ کھائیں، اس سے ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ بہت زیادہ سونے کی عادت یادداشت کو کمزور اور انسان کو کاہل بنا دیتی ہے۔ آنسوؤں کو زبردستی روکنے سے سر درد، غصہ اور شدید گھبراہٹ جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ صبح کا ناشتہ ہمیشہ وقت پر کریں، اس سے جسم توانا رہتا ہے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جسمانی طاقت میں اضافے کے لیے روزانہ 2 سے 3 کیلے کھانا بے حد مفید ہے۔ جو شخص کھانا کھانے کے دوران پانی پیتا ہے وہ بہت دیر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے والی خواتین کی اولاد بہت ذہین اور چالاک ہوتی ہے۔ اگر سر کے بال جوانی میں سفید ہو رہے ہوں تو مچھلی کا استعمال بڑھا دیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے انسان کے دانت بہت جلد خراب اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ گرم چائے پینے سے دانتوں پر نشان پڑ جاتے ہیں اور وہ پیلے ہونے لگتے ہیں۔ ورزش کے لیے نہار منہ کا وقت بہترین ہے۔ شام کے وقت ورزش کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ کھانا ہمیشہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ڈھلتی ہوئی جلد کو ٹائٹ کرنے کے لیے ارک گلاب میں سفید تل بھگو کر کچے دودھ کے ساتھ لیپ بنائیں۔ زبان پر نیلے رنگ کی لکیریں نمودار ہونا گردے میں پتھری ہونے کی واضح علامت ہے۔ جو لوگ بہت تیزی سے کھانا کھاتے ہیں ان میں دل کے امراض پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بدن کی کمزوری دور کرنے اور بے پناہ طاقت حاصل کرنے کے لیے مختلف دالوں کا استعمال کریں۔ دانت یا داڑھ میں درد ہو تو میٹھا سوڈا اور نمک ملا کر ملنے سے فوری آرام ملتا ہے۔ خارش اور الرجی سے بچے رہنے کے لیے بڑے گوشت یعنی گائے کے گوشت سے پرہیز کریں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے زخم بھر جاتے ہیں اور ایڑیاں نرم ہو جاتی ہیں۔
دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے دائمی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف چبانے سے کھانا تیزی سے ہضم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں ورنہ بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے، اس لیے کھانے کو بغیر سونگھے تناول کریں۔ منہ بھر کر لقمہ نہ لیں، اس سے معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ اپنے رزق اور کھانے پر کبھی اداس نہ ہو، یہ عادت ناشکری کے زمرے میں آتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کریں اور کبھی اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں۔ اندرونی چوٹ لگنے کی صورت میں انڈے کی سفیدی اور نمک کا لیپ متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ زیتون کے تیل سے ناخنوں کی مالش کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں اور تیزی سے بڑھتے ہیں۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ 1 ملی سیکنڈ کے لیے مر جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق خوشی پیسہ خرچ کرنے سے ملتی ہے، پیسہ محفوظ کرنے سے نہیں۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ دوران حمل کمزوری ہو تو گڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پینا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی آپ کی باتوں یا حرکات کی نقل کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ سے متاثر ہے۔ مخلصانہ تعریف کسی انسان کی کارکردگی کو 60% تک بہتر بنا سکتی ہے۔ انسان اکیلے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ گروپ میں موجود ہونے پر بدل سکتا ہے تاکہ دوسروں سے الگ نہ لگے۔ بات کرتے وقت اگر کوئی اوپر دائیں طرف دیکھ رہا ہے تو وہ کچھ جھوٹ گھڑ رہا ہے، اور اگر اوپر بائیں طرف دیکھ رہا ہے تو وہ کچھ یاد کر رہا ہے۔ بات کرتے وقت ہاتھوں کا زیادہ استعمال کرنے والے لوگ زیادہ بااعتماد اور ذہین مانے جاتے ہیں۔ منفی افواہیں مثبت خبروں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھیڑ میں مدد چاہیے تو کسی ایک شخص کو مخاطب کر کے مدد مانگیں، ورنہ سب ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ ہم ان لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جو ہمیں ہماری اپنی خامیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ پہلی ملاقات میں لوگ آپ کے جوتوں اور دانتوں پر سب سے پہلے توجہ دیتے ہیں۔ دوسروں کی آن لائن زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سے موازنہ کرنا ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ذہانت کا تعلق دماغ کے سائز سے نہیں بلکہ اس کے اندر موجود خلیوں کے باہمی رابطوں سے ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی آواز سننا دماغ کو فوری سکون فراہم کرتا ہے۔ روزانہ صرف 6 منٹ کا مطالعہ ذہنی تناؤ کو 68% تک کم کر سکتا ہے۔ خوفزدہ ہونے کی صورت میں انسانی جسم سے وہی ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پرجوش ہونے پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر خوف اور جوش کی کیفیت ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ انسانی دماغ کی معلومات ذخیرہ کرنے کی گنجائش انتہائی وسیع ہے، جو تقریباً 25 لاکھ GB کے برابر ہوتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت بڑھاپے سے ڈرتے رہتے ہیں، نفسیاتی اثرات کی وجہ سے وہ واقعی وقت سے پہلے خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ انسان کو اپنے بچپن کے ابتدائی 3 سالوں کی باتیں یاد نہیں رہتی، کیونکہ اس عمر میں دماغ کا وہ حصہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا جو یادوں کو طویل عرصے تک محفوظ کرتا ہے۔ اپنی کامیابیوں کا ہر جگہ چرچا کرنے کے بجائے انہیں خاموشی سے حاصل کرنا انسان کو زیادہ گہرا اور دیر پا سکون فراہم کرتا ہے۔